اتنا شاندار ہے کہ یہاں سے دنا دن مسلمانوں کی فوج نکل رہی ہے، یہاں سے بڑی تعداد میں اسلام کے ماننے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں واہ ملک ماں مسلمہ خیز و دیجو، کتنا شاندار ہمارا ملک ہے کہ مسلمانوں کی فوج در فوج یہاں سے نکل رہی ہے، دین کے ماننے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور کس دین کے ماننے والے پیدا ہو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہاں جو نہر سے اور سمندر سے اور ندیوں سے مچھلیاں نکلتی ہیں، وہ مچھلیاں بھی سنی صحیح العقیدہ ہیں۔ گویا حضرت امیر خسرو یہ فرماتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی کیا بات کریں، کلمہ پڑھنے والوں کی کیا بات کریں، الحمدللہ ہمارے ملک کی مچھلیاں جو تالاب سے نکلتی ہیں وہ بھی سنی صحیح عقیدہ۔ سبحان اللہ۔ گویا حضرت سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہندوستان سنیوں کا ایسا عظیم مرکز تھا کہ یہاں سے مچھلیاں جو نکلتی تھی وہ بھی سنی صحیح عقیدہ ہوا کرتی تھی۔ اس سے پتا چلا کہ حضرت سیدنا امیر خسرو کے زمانے میں الحمدللہ ہندوستان میں جو اسلام تھا وہ اہل سنت کا اسلام تھا، سنیوں کا مذہب تھا، سنیوں کے طریقے پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کے مزارات اسی زمانے سے اب تک موجود ہیں۔ اگر وہابیت ہوتی تو کسی کا مزار نہیں بنتا، بلکہ جو مزار تھے وہ بھی ختم کر دیے جاتے۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، چلے جائیے کیرلا، پہلی صدی ہجری کے بزرگ وہاں آرام کر رہے ہیں۔ پہلی صدی ہجری میں یہاں جو بزرگان دین آئے ان کا مزار وہاں پر بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو یہاں پر صوفیاء کرام اسلام لے کر کے آئے وہ اسلام تعمیر کا اسلام تھا، صوفیاء کی مزارات کی حفاظت کا اسلام تھا، اولیاء کرام کی نشانیوں کو باقی رکھنے والا اسلام تھا۔ واہ واہ واہ، بے شک صوفیاء کرام ہندوستان میں جلوہ فرما ہوئے اور انہوں نے اپنی کوششوں سے یہاں اسلام کی دولت لوگوں میں تقسیم فرمائی۔ اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ ہندوستان کے شمال سے لے کر جنوب تک، شرق سے لے کر غرب تک پورے ہندوستان میں کلمہ توحید گونجنے لگا، اور ہر تہار جانے سے منبر و محراب کے ذریعہ اللہ اکبر کی صدا آنے لگی، مگر شیطان کو دیکھا نہ گیا۔ دشمنان اسلام کی ٹولی تیار کر کے ان لوگوں نے اسلام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، چنانچہ یہ ایک آواز، شیطانی آواز اکبر کے زمانے میں جب ہندوستان کے اندر اٹھی، جس کو ہم اور آپ فتنہ دین الہی کے نام سے جانتے ہیں۔ اکبر جو ہندوستان کا بادشاہ تھا، اس کے دماغ میں کیڑا اور فتور پیدا ہوا۔ اس نے اپنی کرسی، اپنی طاقت، اپنی فوج اور اپنے لشکر کی وجہ سے سوچا کہ میں جو کہوں گا وہی پورے ہندوستان میں ہوگا۔ اس نے اپنی طاقت اور اپنی فوج کے نشے میں ایک نیا دین برپا کر دیا۔ اس دین کا نام اس نے رکھا، ایک نیا فتنہ برپا کر دیا جس کا نام اس نے دین الہی رکھا۔ اس کے مذہب میں بنیادی تعلیم یہ تھی کہ ایمان اور کفر کوئی چیز نہیں ہے، سب برابر ہیں، قرآن اور بیت دونوں برابر ہیں، حلال اور حرام دونوں برابر ہے، شرک اور کفر اور ایمان دونوں برابر ہے۔ کلمہ توحید پڑھیے یا شرک کا نعرہ لگائیے، دونوں ایک ہے۔ آپ داڑھی رکھیے یا آپ پشکا لگائیے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اکبر نے فتنہ ہندوستان میں پیدا کیا۔ عام کی کوششیں سب ختم ہو جائیں، مگر رب قدیر نے ہندوستان کی سرزمین پنجاب کے سرہند مقام پر مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا، جس نے اکبر کے دین الہی جیسے فتنے کا ایسا مقابلہ کیا کہ پوری دنیا سے اکبر کا وہ فتنہ ختم ہو گیا۔ نہ اکبر کا وہ فتنہ رہا، نہ اس کی تعلیم رہی۔ مجدد الفسانی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے۔ آپ کی مسلک اعلی حضرت آپ کی کوششوں کی بدولت، آپ کی محنتوں کی بدولت
ہندوستان کے مسلمانوں کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ اکبر اپنی طاقت دکھا رہا تھا، اپنی قوت دکھا رہا تھا، اپنی فوج دکھا رہا تھا، اپنا لشکر دکھا رہا تھا، اور اپنے لشکر اپنی فوج کے ذریعہ اپنا فتنہ برپا کر رہا تھا۔ لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے۔ اکبر کے ماننے والوں کو جلال آیا کہ ایک مولانا خانقاہ میں بیٹھنے والا، درسگاہ میں رہنے والا، اور یہ اکبر کو چیلنج کر رہا ہے اور اکبر کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہے۔ اکبر اکبر نہ بود بلکہ اکبر بود۔ اکبر اکبر نہیں ہے بلکہ ہندوستان کا سب سے بڑا بے دین اور مرتد ہے، کافر ہے، یہ فتویٰ دے رہا ہے۔ جلال میں آ کر کے حضرت مجدد الف ثانی کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مجدد الف ثانی 11 سال تک گوالیار کے قلعے میں بند رہے، لیکن آپ نے باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس لیے کہ اہل حق کا شیوا یہ ہے کہ مرتے حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا اہل ایمان کی شان رہی ہے۔ چنانچہ مجدد الف ثانی نے اپنی محنت، اپنے علماء کی ٹیم کے ذریعہ اکبر کے اس فتنے کا اس شاندار طریقے سے مقابلہ کیا کہ اس کا فتنہ ختم ہو گیا، اور دین حق اپنی آب و تاب کے ساتھ کل بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے۔ الحمدللہ اس فقیر نے پنجاب سرہند شریف میں مجدد الف ثانی کے مزار پر انوار پر حاضری کا شرف حاصل کیا ہے، اور جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بے شمار پنجابی وہاں پہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی کمرے کی صفائی کر رہا ہے، کوئی مزار کی صفائی کر رہا ہے، کوئی مسجد کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ پوری خانقاہ، یہاں کی جتنی پراپرٹی ہے، یہاں پہ جتنے کمرے ہیں، یہاں جو کچھ بھی ہے، سارا انتظام انہی کے ذریعہ ہوتا ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا، اے مجدد الف ثانی، آپ پر رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہاں پر جو آپ کے دین کی مخالفت کر رہے تھے وہی آپ کے خادم بنے ہوئے ہیں۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے فاصبہ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اکبر تو ہندوستان کا بادشاہ تھا، کوئی اس کے ہاں چراغ بتی کے لیے جانے والا نہیں ملے گا، اور مجدد الف ثانی کے ہاں الحمدللہ روزانہ نہ جانے کتنی تعداد میں مسلم اور غیر مسلم پہنچ کر کے کوئی تو برکا۔ یہ صوفیاء کرام کی تعلیمات، ان کی محنتوں کا صلہ ہے کہ وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر پھر بھی اپنے فیضان کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ حضور مجدد الف ثانی کا انتقال یہ جو مہینہ گزرا ہے اس کی 28 تاریخ یعنی کل ہوا۔ کل کی تاریخ حضور مجدد الف ثانی کے عرس کی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے سفر کے مہینے کو ایک عظیم مجدد سے نسبت ہے۔ اسی سفر کی 12 تاریخ کو ہندوستان کا وہ عظیم الشان مرد میدان انتقال کرتا ہے جس کی کوششوں سے ہندوستان سے انگریز بھاگے تھے، جن کو مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی خیر آباد سیتاپور ضلع کے رہنے والے تھے، اور ان کے دو عظیم کارنامے ایسے ہیں کہ صبح قیامت تک ہندوستانی لوگ اسے بھلا نہیں سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے وہ شخص ہے، ابھی تو اعلیٰ حضرت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابھی ان کا وجود بھی ظاہری طور پر ہندوستان میں نہیں ہوا تھا، یہ اس وقت کی بات ہے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کا دور تھا۔ اپنے دور میں، اپنے وقت میں پورے ہندوستان میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ منطق و فلسفہ میں پوری دنیا کے اندر ایک تائے روزگار تھے، پوری دنیا میں ان سے بڑا اس وقت کوئی منطقی اور فلسفی نہیں تھا۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کو جب یہ خبر ملی کہ مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویۃ الایمان کتاب لکھ کر کے ایک نئے عقیدے کا پرچار شروع کیا ہے، تو حضور مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے علماء کی ایک ٹیم لے کر کے دہلی کی جامع مسجد کا رخ کیا، اور پھر دلی کی جامع مسجد میں
मौलवी इस्माइल देहलवी को बुलाया गया और वो किताब उनके सामने रखी गई और उनसे सवाल किया गया, आपने ये लिखा है अपनी किताब में कि नबी गांव के चौधरी की तरह होता है, आपने अपनी इस किताब में लिखा है कि अगर अल्लाह चाहे तो करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे, आपने अपनी इस किताब में लिखा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, ये सब आपने कहां से नया अकीदा गढ़ लिया है? या तो इनसे तौबा कीजिए और इस किताब को जला दीजिए और वजू कीजिए और या तो मुनाजरे के लिए तैयार हो जाइए। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी तरह नहीं थे, उलमाए देहली सब के सब उनके साथ थे। पूरे देहली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक आलिम जिसका नाम मौलवी अब्दुल हई लखनवी नहीं बल्कि देहलवी है, वो और मौलवी इस्माइल देहलवी ये दोनों एक तरफ और पूरे हिंदुस्तान के उलमा एक तरफ थे। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उससे मुनाजरे के लिए कहा, मुझसे रुजू करने के लिए कहा, लेकिन न वो मुनाजरे के लिए तैयार हुआ न तौबा करने के लिए तैयार हुआ। उठा करके तारीख देख लीजिए दिल्ली की। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिल्ली की जामे मस्जिद से वहाबियों के सबसे बड़े इमाम इस्माइल देहलवी को निकाल करके बाहर किया। सारे उलमाए देहली ने उसका बाइकाट किया और फिर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उसके रद में 2 किताबें लिखी। एक किताब का नाम तहकीकुल फतवा फी इब्ताली तक़वा है और दूसरी किताब जिसका नाम इम्तिनाउन नज़ीर है। मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वतुल ईमान में लिखा था कि नबी किसी की शफाअत नहीं करेंगे, नबी किसी की सिफारिश नहीं करेंगे मैदान महशर में। उसके रद में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने तहकीकुल फतवा फी इब्ताली तक़वा जैसी अजीम शान किताब लिखी और साबित किया कि बिला शुबहा मुस्तफा जान रहमत कल मैदान महशर में अपने गुलामों की शफाअत करेंगे। ये अकीदा कि किसी की शफाअत नहीं करेंगे ये अहले हक का अकीदा नहीं है, ये बातिल का अकीदा है। उसने अपने अकीदे का इजहार जो किया था कि अगर खुदा चाहे तो हजारों मोहम्मद करोड़ों मोहम्मद पैदा कर दे। उसके रद में मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने इम्तिनाउन नज़ीर किताब लिखी और इस किताब में आपने साबित किया कि अब कयामत तक मुस्तफा जान रहमत जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता है। रसूल पाक को अल्लाह ने जो मकाम और मर्तबा दे करके भेजा है, अब कयामत तक कोई दूसरा मोहम्मद जैसा पैदा नहीं हो सकता है। अल्लामा फजल हक खैराबादी का ये वो अजीब कारनामा है जो हिंदुस्तान की तारीख में सोने के हरफों से लिखा जाएगा। और आपने मजहबी एतबार से वहाबियत का जब रद्द करके उसके फर्क से उड़ा दिए, कोई उनके सामने आने की जुर्रत नहीं कर सका। उसी दौरान हिंदुस्तान में एक आवाज उठी कि अंग्रेजों तुम यहां से भगो, तुम्हारा यहां कोई हक नहीं है, तुम यहां रहने के काबिल नहीं हो। हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, अंग्रेजों का जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसी दिल्ली की जामे मस्जिद में अल्लामा फजल हक खैराबादी ने बड़े बड़े उलमा को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना फर्ज है। मैं ये फतवा देने जा रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान उठे और हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाएं, इनसे जिहाद करना फर्ज है। मैं ये फतवा लिखने जा रहा हूं। सबने आपकी स्वाद की और आपके हुक्म को और आपकी तमन्ना को लब्बैक कहते हुए हम नवाई आपकी फरमाई। चुनांचे मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया और फिर आपने उस फतवे की तस्वीर की कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, यहां पर अंग्रेजों का कोई हक नहीं है, उनको यहां से भगाया जाए, उनको यहां जुल्म कर रहे हैं, वो जालिम है, वो गासिब हैं। मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी ने ये फतवा जब तहरीर फरमाया, हिंदुस्तान में जगह जगह उलमा उतरे, अवाम मैदान में उतरे। 16,000 मुसलमान सिर्फ दिल्ली के लाल किला और फतेहपुरी मस्जिद के दरमियान शहीद करके और उनकी लाशों को दीवारों पर लटका दिया गया था, दरख्तों पर लटका दिया गया था। अल्लामा फजल हक खैराबादी के खिलाफ मुकदमा चला और लखनऊ की कोर्ट में जज के सामने आपको पेश किया गया और उस मुखबिर को भी पेश किया गया जिसने ये खबर कोर्ट तक पहुंचाई थी, वो भी अपने आप को मुसलमान कहलाता था। अल्लामा फजल हक खैराबादी जब कोर्ट में पहुंचे, अंग्रेज जज ने कहा कि आप ही मौलाना फजल हक खैराबादी हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया है। आपने फरमाया हाँ मैं ही हूं, मैं ही मौलाना
فضل حق خیرآبادی بن فضل امام خیرآبادی ہوں. اب اس گواہ سے پوچھا گیا کیا یہی مولانا فضل حق خیرآبادی ہیں جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے؟ وہ خوف کے مارے کانپنے لگا، ڈر گیا اور اپنی بات سے مکر گیا. کہا یہ نہیں ہے یہ وہ مولانا نہیں ہے جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے. مگر علامہ فضل حق خیرآبادی نے فرمایا یہ ڈر رہا ہے، مجھے دیکھ کر کے اس کے اوپر خوف طاری ہو گیا ہے. میں ہی وہ فضل حق بن فضل امام خیرآبادی ہوں جس نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے. اور آج بھری کورٹ میں یہ کہہ رہا ہوں ہندوستان انگریزوں کا نہیں ہے، ہندوستان کے لوگوں کا ہے، انگریز کا کوئی حق نہیں ہے. میں نے ہی وہ فتویٰ دیا ہے، میں اس فتوے پر قائم ہوں. انگریز جج نے آپ کے خلاف مقدمے کی سماعت شروع کر دی اور اس کے بعد آپ کو کالا پانی کی سزا دے دی گئی. آپ جزیرہ انڈمان بھیج دیے گئے. یہ سن 1857 کی بات ہے جب سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا گیا. آپ جب یہاں سے جزیرہ انڈمان بھیج دیے گئے، بہت سارے علماء کو بھی آپ کے ساتھ جزیرہ انڈمان کی سزا دے دی گئی اور جو علماء بچے ان کو شہید کرنے کا پلان بنا دیا گیا. چنانچہ سب سے پہلے جس عالم ربانی کو انگریزوں نے جہاد کی سزا کے طور پر شہید کیا وہ حضرت علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی ہیں، جن کو مراد آباد میں انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کا ناپاک کام کیا. جنہوں نے جامع شہادت نوش کی. تاریخ یہ ہے کہ جب وہ پہنچے پھانسی کے پھندے پر انگریز نے پوچھا آپ کی کوئی خواہش، اگر کچھ آپ چاہ رہے ہو تو بولیے، آپ کی خواہش پوری کر دی جائے. علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے فرمایا ہاں میری ایک تمنا ہے، میری ایک خواہش ہے. لوگوں نے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ انگریز جلاد نے کہا بولیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں، ذرا سوچیے تو صحیح. پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جا رہا ہے، نہ بیوی کو دیکھنے کی تمنا، نہ بیٹوں کو دیکھنے کی تمنا، نہ دوست احباب کو پاس بلانے کی تمنا، نہ انگریزوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی بات ہے، بلکہ کچھ شعر سنائے جا رہے ہیں. پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے اے میری قوم کے نوجوانوں سنو، تمہارے اسلاف نے کیا تمہیں تعلیم دی ہے، کیا پیغام دیا ہے. مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیرآبادی کی ایک مضبوط آواز کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا انگریز نے پلان بنایا. مگر پھانسی کے پھندے پر چڑھتے ہوئے سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے فرمایا میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں. انگریز جلاد نے کہا کیا شعر سنانا چاہتے ہیں؟ علامہ سید کفایت علی کافی نے فرمایا شعر میرا سن لیجئے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم فقیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. یہ پیغام علامہ سید کفایت علی کافی مراد آبادی نے پھانسی کے پھندے پر چڑھ کر کے دیا اور لوگوں کو بتایا نہ کوئی گل رہے گا، نہ کوئی چمن رہے گا، نہ کوئی تیار رہے گا، نہ کوئی مرد رہے گا، نہ کوئی عورت رہے گی، مگر مصطفیٰ کا دین صبح قیامت. علامہ فضل حق خیرآبادی پر مقدمہ چل رہا ہے اور وہ جزیرہ انڈمان کی سزا کاٹ رہے ہیں. سن 1861 کی بات ہے جب آپ کے بیٹے علامہ عبدالحق خیرآبادی اپنے والد محترم کی آزادی کا پروانہ لے کر کے مقدمہ لڑنے کے بعد جب آپ جیتے اور آزادی کا اور رہائی کا پروانہ لے کر کے جزیرہ انڈمان پہنچے، سمندر سے باہر ہوئے، دیکھا کہ ایک جنازہ آ رہا ہے، بڑی بھیڑ ہے، علماء اور مشائخ ہیں، ہر ایک کی آنکھ سے آنسو گر رہا ہے. قریب پہنچ کر کے علامہ فضل حق خیرآبادی نے علامہ عبدالحق خیرآبادی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے، کتنی بھیڑ ہے، کون ہے، کون جا رہا ہے دنیا سے کہ یہ مشائخ اور یہ علماء اور یہ عوام اس کے لیے رو رہے ہیں.
جب آپ نے سوال کیا تو مجمع سے کسی نے جواب دیا یہ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی کا جنازہ ہے۔ میرے نوجوانوں تم کہاں گھوم رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارے اسلاف نے تمہیں کیا نہیں دیا ہے؟ کبھی بھی تمہارا سر نیچا نہیں کرنے ہونے دیا ہے بلکہ فخر سے ہمیشہ اونچا رکھا ہے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمت و رضوان کا انتقال جزیرے انڈمان میں 12 سفر کو ہوا۔ 12 سفر مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی دنیا سے گئے اور 28 سفر مجاہد مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سر ہندی دنیا سے گئے، وہ 11ویں صدی کے مجدد ہے، اور مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی یہ 13ویں صدی کے مقتدا اور پیشوا ہے۔ مگر خدا کا انتظام دیکھیے، نور حق سمے ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ علامہ فضل حق خیر آبادی سن 1861 میں دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کے جانے سے 5 سال پہلے رب کائنات ہندوستانی مسلمانوں پر کرم یہ فرماتا ہے کہ سن 1856 میں ان کی جانشین کے طور پر ہندوستان کی سرزمین بریلی میں امام احمد رضا کو ان کا انتقال 25 سفر کو ہوا۔ ابھی بریلی شریف میں اسے مقدس ہوا ہے۔ یہ 3 تاریخیں 12 سفر 28 سفر 25 سفر یہ اہل سنت کے نوجوانوں کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ کہیں سے نکل آئے ہیں، ہمارا رشتہ 1400 سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا رہا ہے۔ مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی نے اپنی کتاب میں یہی تو فرمایا کہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو کا اختیار دیا ہے، آپ شفیع المذنبین ہیں، اور یہی بات تو آگے چل کر کے میرے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں، میرے رضا نے بھی تو ہم کو یہی تعلیم دی ہے اور یہ بتایا ہے کہ مصطفیٰ کے دامن کرم میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب میں، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ جب اسماعیل دہلوی نے کہا تھا کہ اگر خدا چاہے تو ہزاروں نہیں کروڑوں محمد پیدا کر دے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس کا جواب دیا تھا کہ اللہ نے رسول پاک کو بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اب قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی بات تو میرے اعلیٰ حضرت بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ حضور ہمارے بھائی کی طرح ہیں، گاؤں کے چودھری کی طرح ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ہم کو یہ بتایا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، سارے عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں یہ لکھا تھا کہ جس کا نام محمد ہے، جس کا نام علی ہے، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتا ہے، مگر میرے رضا نے ہم سب کو یہ بتایا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ادھر سے وہ ظالم اپنی کتاب میں لکھ کر کے لوگوں کے عقیدے کو یوں خراب کر رہا تھا کہ جس کا نام محمد ہے ان کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے ہیں، مگر بریلی کے رضا نے ہم کو یہ بتایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہوتا اندھے نچتی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ادھر سے کہنے والا کہہ رہا تھا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، مگر میرا رضا کہہ رہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چر جانے والے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں ہے، مگر میرا رضا کہہ رہا تھا اور کوئی غیب کیا، تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو ہم پر اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں، ہم کٹی پتنگ نہیں ہیں، بلکہ ہمارا رشتہ یہاں سے وہاں سے ہوتا ہوا مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچا ہوا ہے۔ جو پتنگ کٹ جاتی ہے وہ کہاں جا کے گرتی ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ہمارا تو الحمدللہ ہم اہل سنت کا حال یہ ہے
کہ ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور اگر اسی پر چلتے رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فنا نہیں کر سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 کتاب لکھ کر کے ہم سنیوں کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ 1000 کتاب لکھی ہے اعلیٰ حضرت نے، اور ایک دو سبجیکٹ میں نہیں، اب تو لکھنے والے، کہنے والے، پڑھنے والے، تحقیق کرنے والے اسکالر حضرات کہہ رہے ہیں کہ 300 علم سے زیادہ علموں پر مہارت رکھنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے۔ آپ نے 1000 کتاب میں تقریباً پہلی تحقیق کے مطابق 60 سبجیکٹ کو آپ نے اپنی کتابوں میں بھر دیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اب اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے جب کوئی اعلیٰ حضرت آئے گا تبھی وہ سمجھ سکتا ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے 60 علموں میں جب کتابیں لکھی ہیں، 60 فنوں میں جب کتابیں لکھی ہیں، تو کما حقہ ان کتابوں کو وہی سمجھے گا جو 60 سبجیکٹ پر مہارت رکھے گا۔ اور میری معلومات کے مطابق ہندوستان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو 60 سبجیکٹ پر مہارت رکھتا ہو، اس لیے کوئی اعلیٰ حضرت سے مقابلہ آرائی کی ہمت نہ کرے۔ وہ نبی کا معجزہ ہے، غوث پاک کی کرامت ہے، خواجہ پاک کی عنایت ہے، مخدوم پاک کی دعا ہے، کل اولیاء کی کرامت ہے، اسی لیے جو ان سے ٹکراتا ہے وہ چور چور۔ وقت کے مطابق میں کل اور 20-22 منٹ آپ کا وقت لوں گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے آخری لمحے تک اسلام حفاظت، سنیت کی اشاعت اور ہندوستان کے مسلمانوں کی رہنمائی کا جو فریضہ انجام دیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہر منبر اور محراب سے یہ آواز آ رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھ السلام۔ اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ نے کرم فرمایا۔ بد مذہب یہ سوچ رہے تھے کہ گئے اب ان کا مشن چلا جائے گا، اب وہ گئے اب ہمیں عافیت مل جائے گی، لیکن شاید ان کو معلوم نہیں تھا کہ گل کے رضا ہے خنجرے خونخوار پر اخبار، آقا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ احمد رضا گئے، اب ان کی تحریک، اس کے رسالت جو تحریک تھی وہ چلی گئی، مگر شاید انہیں کیا پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اعلیٰ حضرت دنیا سے تشریف لے گئے، مگر اپنے 2 عظیم شہزادوں کو ہندوستانی مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے چھوڑ دیا۔ حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ہیں، ان کے علم و فضل کا عالم یہ تھا کہ ایک بہت بڑے عالم نے مجھ سے ایک بار فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اعلیٰ حضرت کے وہ بیٹے نہ بھی ہوتے تب بھی ان کی فضیلت میں ہمیں دست بستہ کھڑے رہنا پڑتا، اس لیے کہ نسبت کی وجہ سے تو وہ بڑے ہائی ہیں، مگر رب نے ان کو اتنا علم عطا کیا تھا کہ وہ اپنے علم کے پھل بوتے ہندوستان میں منفرد مانے جاتے تھے۔ یہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا حال تھا۔ حسن و جمال ایسا تھا، میں نے کتابوں میں بھی پڑھا ہے، علماء سے بھی سنا ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے، کبھی بازار کی طرف اگر جانا ہوتا تو مسلم ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، اگر انہیں خبر لگ جاتی کہ مولانا حامد رضا اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے دروازے پر آ جاتے تھے، اور نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے صرف ان کو دیکھ کر کے اسلام قبول کیا، یہ سوچ کر کے کہ جب مصطفیٰ کا ایک ادنا غلام ایسا حسن و جمال رکھتا ہے تو اس کا آقا کیسا حسن و جمال والا ہوگا۔ انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان نے کئی کتابیں لکھ کر کے امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو اللہ اکبر، وہ عظیم ذات جس نے 92 سال کی عمر تک ہندوستانی مسلمانوں کو فیض یاب کیا، اعلیٰ حضرت کے چھوٹے شہزادے حضرت مفتی اعظم ہند
جن کے تقویٰ، جن کی پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ اس وقت جتنے علماء تھے سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ مفتی اعظم سے بڑا ہماری جماعت میں کوئی دوسرا متقی نہیں۔ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لیے فرمایا متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات اتنی عظیم تھی، ایسا تقویٰ، ایسی پرہیزگاری، اللہ تبارک و تعالی نے ایسا پاکیزہ انہیں بنایا تھا کہ وہ جس گلی سے گزر جاتے اس خوشبو پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ، وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے اپنے فتویٰ کے ذریعہ، اپنے تعویذات کے ذریعہ، اپنی کرامتوں کے ذریعہ، اپنے تقوی کے ذریعہ سنیت کو جو تقویت بخشی ہے، ماضی قریب میں اس کی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ابھی پرسوں عرص مقدس کے موقع پر حضور محدث کبیر آقا نعمت شہزادے صدر الشریعہ علامہ مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ دامہ ذلہ العالی نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ فرما رہے تھے کہ ایک موقع پر میں بریلی شریف رمضان حاضر ہو گیا اور تراویح کا مجھے بھی موقع ملا کہ حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ میں بھی نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا اور سنبھل کے ایک حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، حضور مفتی اعظم ہند بھی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب بتائیے ایسا عالم ربانی جس امام کے پیچھے ہوگا اس امام کی کیا حالت رہے، اور وہ بھی نماز تراویح میں، وہ بھی حافظ صاحب بغیر کسی پیچھے حافظ اگر نہ بھی ہو تو آدمی بھول جاتا ہے، اس کو لقمے کی ضرورت پڑتی ہے، یہاں تو عالم ربانی پیچھے ہے، مفتی اعظم ہند ہے۔ حضور محدث کبیر نے بیان فرمایا کہ جب ہم سرکار مفتی اعظم ہند کے ساتھ نماز تراویح پڑھنے کے لیے گئے تو کئی بار ایسا اتفاق ہوا کہ 20 رکعت کے بجائے کبھی 26 رکعت ہو رہی ہے، کبھی 36 رکعت ہو رہی ہے، کبھی 40 رکعت ہو رہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کو، فرمایا بات یہ تھی کہ یہ اعظم ہند جب نماز پڑھتے تھے ماں ہو جاتے تھے یاد الہی میں، اور اس قدر مستغرق رہتے تھے کہ حافظ قرآن جو کچھ پڑھتا ایک ایک لفظ کی سماعت فرماتے اور اس کا معنی بھی سمجھتے تھے۔ بہت سارے علماء پیچھے رہتے مگر وہ نہیں سمجھ پاتے کہ حافظ صاحب نے کہاں غلطی کی ہے، لیکن حضور مفتی اعظم ہند سمجھ جاتے کہ انہوں نے پڑھنے میں کہاں غلطی کی ہے۔ جو ہی سلام پھیرتے مفتی اعظم بول پڑتے کہ نماز نہیں ہوئی، پھر سے نماز پڑھی جائے۔ سارے لوگ بیٹھے رہتے مگر کسی کو پتہ نہ چلتا۔ اس بڑھاپے کے عالم میں 80 سے زیادہ عمر کو ہونے کے باوجود تراویح کی نماز جب پڑھتے ذرا سی خامی اگر محسوس کر لیتے تو فرماتے پھر سے نماز پڑھی جائے۔ اس طرح سے کبھی 26 رکعت پڑھی جاتی، کبھی 36 رکعت پڑھی جاتی تھی۔ لوگوں کے پیر سوج جاتے تھے مگر اللہ کا وہ محبوب بندہ نماز تراویح کے احترام میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، صرف پرواہ کرتا تو مسئلے شریعت کی پرواہ کرتا۔ یہ تقوی کا عالم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تقوی کی ایسی بہار عطا فرمائی تھی کہ ایک بار تشریف لے گئے احمد آباد تشریف لے گئے اور اتفاق سے جس کے گھر میں جا رہے تھے ابھی کمرے میں آپ نے قدم رکھنا چاہا کہ ایسے ہی نظر اٹھا دی تو دیکھا کہ سامنے ایک فوٹو لگا ہوا تھا، ایک ٹوکرا لگا ہوا تھا جس میں فوٹو بنا ہوا تھا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے فوٹو اس وقت باباؤں کے داداؤں کے چل رہے ہیں، اور ایسی بھی تصویریں ہیں کہ قرآن کی آیت ہے اور اس کے بغل میں کسی بزرگ کی بظاہر تصویر بنا کر کے لگا دی۔ ایسے ہی کوئی تصویر لگی ہوئی تھی جس میں قرآن کی آیتیں بھی تھیں اور ایک تصویر اس کے اندر بنی ہوئی تھی۔ سرکار مفتی اعظم ہند ابھی گھر میں داخل ہو رہے تھے کہ اچانک اس پر نظر پڑ گئی۔ جو ہی نظر پڑی آپ نے قدم روک لیا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھینکو اس کو وہاں سے، تم نے سنیما گھر بنا رکھا ہے، میں یہاں نہیں بیٹھوں گا۔ جو ہی آپ نے ڈانٹا گھر والے نے جلدی سے
اس کو اتار کر کے رکھ دیا۔ اب مفتی اعظم ہند جب اپنی جگہ پہ تشریف فرما ہوئے تو فرمانے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ پڑھنے لگے استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ بے ساختہ آپ کی زبان سے جاری ہو گئے کلمات۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا ماجرا ہے؟ فرمایا دیکھو یہ جو تصویر تھی اسے دیکھ کر کے مجھے جلال آ گیا، مجھے غصہ آ گیا، تو میں نے کہہ دیا کہ اس کو نکال کر کے پھینکو، لیکن میں نے جب غور کیا تو اس میں قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوئی تھی۔ میں نے جو لفظ پھینکو استعمال کر دیا، اس پر مجھے ندامت ہو رہی ہے کہ اس میں قرآن کی آیت بھی تھی اور میں نے کہہ دیا پھینکو۔ اس پھینکنے میں گویا ایک طریقے سے ہو سکتا ہے قرآن کی ان آیتوں کی بےادبی نہ سمجھ لی جائے، اس لیے میں رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار۔ یہ تقویٰ تھا سرکار مفتی اعظم ہند کا کہ رب قدیر نے ان کو ایسا ذہن عطا کیا تھا۔ ادب کہاں ہے، بے ادبی کہاں ہے، باریک باتوں پر بھی حضور مفتی اعظم ہند کی نظر رہا کرتی تھی۔ ایسے متقی پرہیزگار کے خلیفہ کا نام حضرت صوفی ملت صوفی افتخار ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ابھی کل ہی ایک جگہ میں نے تقریر میں کہہ دیا اور بات بھی صحیح ہے، جیسا حاکم جیسا راجا ویسی پرجا، جیسا حاکم ویسے محکوم، جیسا متولی ویسی مسجد، جیسا ناظم ویسا مدرسہ، جیسا پرنسپل ویسا ادارہ۔ یہ بات بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، جیسا وزیر اعظم ویسا ملک۔ آپ بھی سب دیکھ رہے ہیں، تو جیسا استاذ ویسا شاگرد، اور جیسا پیر ویسا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، جیسا مرشد ویسا خلیفہ۔ سرکار مفتی اعظم ہند اپنے زمانے کے صرف متقی ہی نہیں تھے بلکہ امام المتقین تھے۔ اپنے زمانے کے صرف صوفی ہی نہیں تھے، امام الاصفیاء تھے۔ صوفی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ صوفی کا مطلب کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جس کا دل مثل آئینہ اس طرح سے صاف ہو کہ اس میں محبوب کے جلوے ہمیشہ روشن رہے، اس کو صوفی کہا جاتا ہے۔ اور صوفی کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس کا دل مثل آئینہ وہ کرنوں کو، تجلیات کو اپنے اندر محفوظ بھی کرتا ہے اور جدھر توجہ کرتا ہے ادھر روشنی بھی بخشتا رہتا ہے۔ اس کو مثال سے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، جیسے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بس 10-12 منٹ اور، جیسے سمجھ لیجئے آئینے کی بات آ گئی ہے۔ سورج نکلتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے آپ بھی دیکھے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، بچپن میں ہر شخص اس طرح کا کام کر لیتا ہے اور تفریح تماشا کرتا ہی رہتا ہے۔ آئینہ ہوتا ہے نا، آج بھی بچے اس طرح کا کھیل کھیلتے ہیں۔ سورج کے سامنے آئینہ لڑکے ایسے دکھاتے ہیں اور پھر اس آئینے کو اپنے کسی ساتھی کی آنکھ پر مارتے ہیں، کبھی کبھی کمرے کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کے چہرے پر کریں، کسی کی آنکھ پر کریں تو اس کی آنکھ میں بالکل آ جاتی ہے، جیسے شاٹ لگ جائے، جس کو چکا چوند کرنا کہتے ہیں، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں۔ اور اگر وہ آئینہ کسی تاریک کمرے کی طرف کیا جائے تو وہاں بھی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ جانتے ہیں یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ سورج اپنی کرنوں کو جب بھیجتا ہے زمین پر تو آئینہ جب اس کے سامنے ہوا تو آئینے میں وہ کیفیت ہے، اس کی کنڈیشن ہے کہ وہ کرنوں کو اپنے اندر کیچ کر لیتا ہے اور پھر کیچ کرنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو وہ تاریک کمرے کی طرف جب پہنچتا ہے تو اس جگہ کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ سورج نے اپنی کرنوں کو ڈالا آئینے میں اور آئینے میں جدھر جدھر توجہ کی، جدھر جدھر آئینہ کرتے جائیں گے اس جگہ کو روشنی ملتی جائے گی۔ اور اس کے برخلاف توا کو دیکھ لیجئے جس پہ روٹی پکائی جاتی ہے، اتنا بڑا نہیں بلکہ بہت بڑا توا لے کر کے آپ سورج کی طرف صبح سے شام تک کیے رہیے اور گھماتے رہیے، لیکن اس میں کچھ بھی روشنی نہیں آ سکتی ہے، نہ وہ خود روشن ہوگا اور نہ ہی کسی دوسرے کو روشن کر پائے گا۔ یہ توے کی حال ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام کا دل مثل آئینہ ہوتا ہے کہ وہ خورشید رسالت اور خورشید
کے ولایت سے منور ہوتے ہیں اور ان کا دل جب منور ہوتا ہے تو جس طرف رخ کرتے ہیں ادھر روشنی ہوتی چلی جاتی ہے. صوفی افتخار صاحب کا دل مثل آئینہ تھا جس میں حضور مفتی اعظم ہند کے جلوے آئے اور جب وہ جلوے اس دل میں آئے تو جس گاؤں میں اس دل نے اشارہ کیا اس گاؤں والوں کے اندر بھی روشنی پائی. یہ وہ نور ہے جو یہاں سے نہیں وہاں سے ہم تک چلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرص حضور صوفی ملت، فیضان حضور صوفی ملت، قادری دولہ خلیفہ قادر شریعہ حضور تاج الفقہا. اور آپ جانتے ہیں ایک آئینہ کا گھر ہو، بات آئینے کی آ گئی ہے تو اس پر ایک شیشے کا مکان ہو، شیشے کا مکان ہو اور اس شیشے کے مکان میں ایک آدمی داخل ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ چاروں طرف کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا، وہ خود ہی نظر آئے گا. آئینے میں جتنے بھی شیشے میں جتنے بھی ٹکڑے کر دیے جائیں ہر ٹکڑے میں وہی ایک نظر آئے گا، چاروں طرف وہی نظر آئے گا، کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. اپنے آپ کو وہ چاروں طرف دیکھے گا، کوئی دوسرا نظر نہیں آئے گا. یہی حال صوفیاء کرام کا ہوتا ہے. جب ان کا دل مثل آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو اس آئینے میں کسی کی ذات نظر نہیں آتی ہے، اپنا وجود بھی نظر نہیں آتا ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں لا موجودہ الا اللہ، لا مقصودہ الا اللہ. خدا کے علاوہ کسی کا وجود نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے، خدا کے علاوہ ہمارا کوئی مطلوب نہیں ہے. اس کائنات کا مطلوب حقیقی صرف خدا کی ذات ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، سب کا منتہا، سب کا مقصود، سب کا مطلوب، سب کا محبوب اللہ کی ذات ہے. جب مثل آئینہ کسی کا دل صاف ہو جاتا ہے تو اب ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. لیکن یہ بھی عجب حال ہے، عجب حال ہے. جہاں دیسی گھی ہوتا ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ بناوٹی گھی تیار ہو ہی جاتا ہے. دیسی گھی تھا تو ڈالڈا تیار ہو گیا اور بہت ساری مثالیں آپ لے سکتے ہیں. ایسے کچھ لوگوں نے سوچا کہ صوفی بننے میں بڑی فضیلت ہے، ان کو بڑی عزت ملتی ہے، ان کی قدم بوسی ہوتی ہے، ان کا عرس ہوتا ہے، لہذا ہم لوگ بھی صوفی کہلوانے لگے. چنانچہ اس زمانے میں ایک ویل اپ ٹو ڈیٹ صوفی کا طبقہ پیدا ہو گیا ہے. ویل اپ ٹو ڈیٹ صوفی جس کا شجرہ میرے خیال سے سلسلہ بھاجپائیا کے پیر و مرشد صوفی مودی صاحب سے ملتا ہے. اس لیے کہ صوفیاء کرام یہ کسی دنیا دار کے در پر جبھی سائی کے لیے کبھی نہیں جاتے ہیں، مگر یہ ایسے صوفی ہے کہ ان کو دنیا داری ہی میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. میں نے آج ہی حضرت سیدنا ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت جلیل القدر صوفی ہیں، ان کا میں نے ایک قول پڑھا. وہ فرماتے ہیں الناس ثلاثہ، آدمی تین طرح کے ہوتے ہیں، تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، العلماء والعمراء والفقراء. ایک وہ جو علماء کہلاتے ہیں، دوسرے وہ جو حکام افسران کہلاتے ہیں، امیر کہلاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو فقراء اور صوفیہ کہلاتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، علماء، عمراء، فقراء یعنی صوفیہ. پھر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا فَسَدَ الْعُلَمَاء فَسَدَتِ الشَّرِيعَاتُ، علماء بگڑ جائیں تو شریعت بگڑ جاتی ہے، اور جب فَسَدَ الْعُمَرَاء حکام بگڑ جائیں فَسَدَ الْمَعَاش تو زندگی اور اکنامی دنیا تباہ ہو جاتی ہے. وَإِذَا فَسَدَ الْفُقَرَاء اور جب فقراء تباہ ہو، فقراء بگڑ
بگڑتے ہیں فسدت الاخلاق، تو لوگوں کے کردار بگڑ جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ علماء جب بگڑتے ہیں تو شریعت میں تباہی آتی ہے، اور عمرا اور حکام جب بگڑتے ہیں تو لوگوں کی گزر بسر کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اور جب صوفیہ بگڑتے ہیں تو بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے۔ اس سے پتا چلا یہ تین طبقے وہ ہیں جن سے یہ نظام قائم ہے، اور تینوں بگڑ جائیں تو نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ برباد گلستہ کی خاطر صرف ایک ہی الو کافی ہے۔ یہاں تو ہر شاخ پہ الو بیٹھے ہیں، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو سچے صوفیاء تھے، جو سچے اولیاء ہیں، جو سچے علماء ہیں، وہ ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے فرمایا ہے کہ علماء کا بگڑنا کیا ہے، علماء کے اندر بگاڑ آنے کا کیا مطلب ہے؟ جب ان کے اندر دنیا کی اور پیدا ہو گیا ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ نام نہاد علماء میں کس قدر بگاڑ آیا ہوا ہے کہ پیسے دے کر کے جیسے چاہیے لے لیجئے۔ اس زمانے میں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں، وہ شریعت پر نہیں بلکہ طبیعت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کو دیکھ کرتے نہیں بلکہ لوگوں کو چہرہ کا چہرہ دیکھ کر کے فتوا دیتے ہیں۔ جو قرآن حدیث کے مطابق فتوا دیتے ہیں ان کا فتوا بدلتا نہیں ہے، لیکن یہ چہرہ دیکھ کر کے فتوا دیتے ہیں۔ جب چہرہ بدلے گا تو فتوا بھی بدلے گا۔ اسی لیے بعض لوگوں کا حال یہ ہے، ان سے اگر پوچھا گیا کہ ایسا کہنا کیا ہے، انہوں نے لکھ دیا کافر ہو گیا کہنے والا، یہ قول کفر ہے۔ مگر جب چہرہ بدل گیا اور ان سے پوچھا گیا یہ کیا ہے تو کہا کہ یہ کفر ایمان ہے۔ چہرہ بدل گیا تو فتوا بدل گیا۔ یہ ان کی شان ہے جو علماء دنیا ہے، مگر الحمدللہ